الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة بأحدي الذات والصفات صفاته العليا على الإطلاق ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم نبوة ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم سب وطن عزیز کی ایک مشہور و معروف دینی ادارہ جامعہ حقانیہ کے تعلیمی سال کے اختتام پر اس جلسے میں شریک ہیں. اللہ رب العزت کے دربار لم یزل میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ درخواست ہے، دعا ہے، استدعا ہے کہ وہ ذات حق اس جامعہ پر ہمیشہ بہار رکھے، کبھی خزاں نہ آنے پائے. اور پروردگار عالم ادارے کے منتظمین کو فقط اپنی ذات کا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ فرمائے. اور رب ذوالجلال سردی کے مارے ہوئے ان بیچاروں کو آمین کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے خطبے میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، آیت سے جو مضمون اخذ ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، یقیناً میرے عزیز طلباء اس مضمون کو
سمجھ گئے ہوں گے۔ پروردگار عالم نے اس جہان کو اور اس جہان کی ہر چیز کو مسئلہ توحید کے اس بات کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اس دنیا دنی میں جتنے سچے اور سچے اللہ کے نبی تشریف لائے، ان تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی مسئلہ اتنی سردی نہیں جو آپ بنا رہے ہیں، آسمان سے اترنے والی کتابوں کا موضوع بھی مسئلہ ذرا اونچا توحید ہے۔ قرآن مقدس میں تیس پارے اور 114 سورتیں ہیں اور 6600 سے زائد آیات مبارکہ ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کتاب مقدس میں عبادات کا ذکر فرمایا، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس کلام مقدس میں نکاح کا مسئلہ بیان کیا، طلاق کا مسئلہ بیان کیا، عدت کا مسئلہ بیان کیا، خلع کا مسئلہ بیان کیا۔ اس کلام مقدس میں پروردگار عالم نے مسئلہ بیان کیا، سود نہ کھاؤ، رشوت تساں بول سکتے ہو یا سبحان اللہ اسٹاک کول رکھو، اے ذرا ویسے بول دیا۔ اس کلام مقدس میں بیان کیا سود نہ کھاؤ، رشوت کا کاروبار نہ کرو، کسی کی زمین پر پلاٹ پر ناجائز قبضہ نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کا مال بغیر ترازی کے نہ کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہ سارے مسائل پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں ذکر فرمائے، لیکن 114 سورتوں میں سے 80 سورتیں رب ذوالجلال نے
اس لیے وقف کر دی اور ان صورتوں میں، ان صورتوں کے مضامین میں جا بجا، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک ہی مسئلہ بیان کیا، لا الہ الا اللہ۔ بار بار یہ کہا کہ ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی ہستی قابل عبادت نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے بالکل ابتدا میں فرمایا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس کتاب میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اس کے سوا کسی کو بھی کام بنانے والا نہیں سمجھنا، نہیں بنانا۔ تورات میں بھی یہی مسئلہ بیان کیا گیا، زبور میں بیان کیا گیا، انجیل میں بیان کیا گیا، قرآن کی 80 سورتوں میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا۔ وہ مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی تقاریر، بیانات، ان کے وعظ ذکر کیے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے پہلا جو وعظ کیا، اس وعظ میں جو مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ توحید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسی مسئلے کو بیان کیا، اور آپ نے یہ اعلان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ هو الرحمن الرحیم۔ اس بستی میں، اس شہر میں، جس شہر والے، جس شہر کے پاسی لات کے سامنے، منات و عزا اور حبل کے سامنے دہائیاں دے رہے ہیں، اس کے سامنے زاریاں کر رہے ہیں، ان کے سامنے حاجات میں دہائیاں دینے لگے ہوئے ہیں، کوئی اس دروازے پر، کوئی اس دروازے پر، کوئی اس کے سامنے، کوئی عزا کے سامنے، کوئی حبل کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی حاجات پیش کر رہا ہے۔ ان کو حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، کار ساز سمجھ کر، کام بنانے والا سمجھ کر اس وادی کے اندر اعلان کیا گیا، نا نا نا، ادھر نہیں، ان کے پاس نہیں، ادھر نہیں جانا، ان کے سامنے دہائی نہیں دینی ہے۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک اللہ کی ذات ہے، تم سب کا معبود ایک ہے،
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ توحید فی الذات کا بھی ذکر کیا، توحید فی الصفات کا بھی ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، مکے والے آپس میں بیٹھے، کمال ہے جی، مخلوق کتنی ہے، کتنی مخلوق ہے، کوئی آسمانوں میں اڑنے والی، کوئی زمین پر رینگ رینگ کر چلنے والی، کوئی انسان، جنات، ملائکہ، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، درندے پرندے چرندے، یہ کوئی فضاؤں میں اڑنے والی، کوئی بر میں رہنے والی، کوئی بحر میں رہنے والی، کوئی زمین کے اوپر، کوئی فضاؤں میں اڑ اڑ کے زندگی گزارنے والی، کوئی سمندروں کی تہوں کے اندر رہنے والی، کوئی تحت الثری میں رہنے والی، کوئی فوق السما رہنے والی۔ ہر ایک مخلوق کی ضرورتیں الگ ہیں، حاجتیں الگ ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان کی دعوت کا مقصد، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ایک کو منا لیں، باقی سب کو چھوڑ دیں، ضرورتیں الگ الگ ہیں، ہماری حاجتیں الگ الگ ہیں، یہ ساری ایک ہی ہستی ہے پوری کرنے والی۔ ہاں پھر ان کو کیوں بنایا گیا؟ بہرحال کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں دلیل ذکر کرو، ہمیں دلیل سے بات سمجھاؤ۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ سب کا الہ ایک ہے، سب کا معبود ایک ہے، سب کا مشکل کشا ایک ہے، سب کا حاجت روا ایک ہے؟ دلیل اس کی کیا ہے کہ یہ ساری مخلوقات کے کام صرف ایک اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے اس آیت کو ختم کرنے کے بعد آگے پروردگار عالم نے وہ دلائل ذکر کیے، وہ 8 قسم کے دلائل ذکر کیے ہیں، اس کی دلیلیں دی ہیں۔ دیکھو یہ سارے کام کرنے والا تمہیں بھی پتا ہے، عقل والا بھی جانتا ہے، یہ اگلے جتنے کام ذکر کر رہا ہوں یہ سارے کام کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اب قرآن مقدس نے ان کے مطالبے پر دلیل ذکر کی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ذرا دیکھو دلیل بھی بڑی آسان ہے، بالکل آسان دلیل دینے لگے ہیں۔ اس کے سمجھنے کے لیے نہ ایم اے پاس ہونا ضروری ہے، نہ بی اے ہونا ضروری ہے، نہ میٹرک ہونی ضروری ہے، نہ جو ہے پرائمری پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے دلیل کو سمجھنے کے لیے صرف تھوڑی سی عقل چاہیے، عقل سلیم چاہیے۔ یوں نہ ہو ہاں جس کا مٹکا بالکل خالی ہو اس کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ادراک رکھنے والا ہو، فہم رکھنے والا ہو، عقل سلیم کا مالک ہو۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں دلیل اس اتلے دعوے کی جو اوپر میں نے دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم یعقلون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ
اوپر ذرا دیکھو نا، یہ تنی ہوئی جو چھت تمہارے اوپر ہے بڑی مضبوط چھت تنی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا، کہیں فرمایا یہ ہے ایسی چھت بنائی ہے کہ سقف محفوظہ، یہ بڑی محفوظ چھت بنائی ہے۔ کہیں رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ پروردگار عالم فرماتے ذرا اوپر دیکھو نا، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، ہم نے اس چھت کو بنایا ہے بغیر ستونوں کے بنایا ہے، نیچے کوئی سپورٹ نہیں رکھی ہے، نیچے کوئی پلر نہیں رکھا ہے، پھر ہم نے اس کو بڑا مضبوط بنایا ہے، پھر یہ مضبوط چھت گر نہیں رہی ہے، گر نہیں سکتی ہے جب تک وہ تھامنے والا ہے، اگر وہ نہ تھامے اس کے بغیر اس کو تھامنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ دعوت ان کو دی ہے، ذرا دیکھو نا اتنا بڑا چھت بنا ہوا ہے بغیر ستونوں کے بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف دیکھو، یہ ایک نہیں ہے۔ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے جس نے خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان طبق در طبق بنائے ہیں، جیسے یہ پہلا آسمان ہے بالکل اسی کے برابر دوسرا آسمان ہے، 7 سماوات طباقا، کہیں فرمایا 7 طرائق، یہ اس نے بنائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا اوپر دیکھنا، حل ترى من فطور، کیا دیکھنے والے تجھے اللہ کی بناوٹ میں کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی قصور نظر آتا ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ کوئی بندہ یوں کرے انگلی کھڑی کر دے، ادھر سے یوں بنانا تھا، ادھر سے یوں بنانا تھا، ایک مرتبہ دیکھنے سے اگر تجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے ثم ارجع البصر کرتین، ثم ارجع البصر کرتین، میرے طلباء بھائی جانتے ہیں یہ کرتین تثنیہ ہے، تثنیہ ہے نا، تو اللہ کیا کہنا چاہتے 2 بار دیکھو، نہیں نہیں نہیں، یہ تثنیہ تکرار کے لیے آیا ہے۔ میں تو گال تو نہیں کر سکتی، پڑھتے تھے نا تو وہ کوئی آ جاتا نا پوچھنے کے لیے کیا پڑھتے ہو، قافیہ پڑھتے ہیں، اچھا مجرورات، مرفوعات، منصوبات، یہ مرفوعن کی جمع ہے یا مرفوعتن کی جمع ہے؟ اس کی جمع تو یوں آتی ہے، یہ یوں ہے، اعتراض کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے تھے یہ گالیاں دے رہا ہے، آپ بھی یہ تو نہیں سمجھ گئے۔ ثم ارجع البصر کرتین، یہ کرتین ہے تثنیہ، ہے تکرار کے لیے، لاکھ بار کروڑ بار دیکھ لے، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تیری نظر تھک جائے گی، ہار جائے گی، لیکن اللہ کی بناوٹ میں کوئی فطور اور قصور نظر نہیں آئے گا۔ کہیں فرمایا اوحا فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح، کہیں رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے آسمان کو 2 دنوں میں بنا
بنایا، یہ بھی ایک علت ہے کہ اللہ پاک چاہتے تو کن فیکون سے بنا دیتے، لیکن فرماتے میں نے 2 دنوں میں بنایا۔ اور یہ 2 دن بھی کون سے ہیں؟ اس میں بھی جمہور کا قول ہے، یہ 2 دن بھی اس کی قدرت کے مطابق ہیں۔ پھر تدریجن بنایا، اللہ پاک چاہتے تو بنا لیتے، لیکن تمہیں مجھے سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا ذرا دیکھو نا، اس آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ وہ بھی مانتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا ان سے پوچھ لیجئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ انہی سے پوچھ لے، مکے والوں سے پوچھ لے، ابو جہل اینڈ کمپنی سے پوچھ لے، یہ لات و منات و عزا اور حبل کی دہائیاں دینے والوں سے پوچھ لے، من خلق السماوات والارض، کس نے بنایا آسمان کو، کس نے بنایا زمین کو؟ یہ بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللہ، البتہ ضرور بالضرور کہیں گے ان کو بنانے والا تو سمی آنکھو چاہ، ان کو بنانے والا اللہ۔ فرمایا ان فی خلق السماوات، آگے فرمایا والارض، یہ ذرا زمین کو دیکھ لے، یہ جو زمین ہے یہ اس کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ ہاں فرمایا قرآن مقدس میں جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور فرش بھی کیسا بنایا؟ نہ پتھر کی طرح سخت بنایا تمہاری ضرورت بن جائے اس کو کھودنے کی، پتھر کی طرح سخت بھی نہیں ہے کہ تم کھود نہ سکو، تم اس کے اندر اپنی ضرورت نہ پوری کر سکو، نہ اتنی جو ہے وہ نرم بنائی ہے کہ تم زمین پہ چل نہ سکو، کہ دلدلی زمین بنا دی، نا نا نا۔ وَالْخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ زمین پہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میری قدرت کے نشانات میں سے، میرے کمالات میں سے، میری قدرت کی نشانیوں میں سے زمین بھی ایک نشانی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح نا، یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے، میں آسمان سے پانی بساتا ہوں، پھر میں اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ زندہ کر دیتا ہوں۔ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، زمین مردہ ہو جاتی ہے، زمین اور مردہ، زمین کیا ہو جاتی ہے؟ اپنی بولی میں کہوں زمین مر جاتی ہے، مرنا کیا ہوتا ہے؟ خالی سوکھ جانا نہیں ہے۔ اب چونکہ اکثریت میرے بھائی طالب علموں کی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی زمیندار ہے بیچ میں زراعت کرتا ہو، ہاتھ کھڑے کر کے منت دسو۔ اچھا میں بتا دیتا ہوں، زمین مر جاتی ہے، زمیندار جانتا ہے زمین میں ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے وتر۔ کیا نام ہوتا ہے؟ ہم وتر کہتے ہیں، یہاں کے لوگ وتر کہتے ہیں۔ وہ زمین کے اندر نہ ہو، آپ عمدہ سے عمدہ بیج زمین کے اندر ڈال دو، وہ بیج کبھی اگتا جی
کیوں نہیں اگتا ہے؟ یہ زمین مر گئی ہے، زمین کی یوں سمجھ لو، زمین کی روح ہوتی ہے وہ وتر، اگر وتر ہو تو زمین زندہ ہوتی ہے، اس میں جو ہے بیج ڈالو تو وہ بہترین بیج اگاتا ہے، لیکن اگر زمین میں وتر نہ ہو تو وہ زمین مر جاتی ہے۔ یہ تو لفظی معنی ہوا، مرادی معنی ذکر کرنے لگا ہوں، طلباء کے لیے بہت اچھا معنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جو زمین ویران ہو جاتی ہے، اللہ آسمان سے پانی برسا کے اس ویران زمین کو آباد زدہ زمین بنا دیتے ہیں، آباد زمین بنا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ زمین بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ذرا قرآن مقدس میں آ جائیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زمین ذرا دیکھو، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، زمین کے اندر مختلف قطعے ہیں، زمین کے اندر مختلف قسم کی زمین ہے، ذرا دیکھو جا کر، کہیں زمین کا رنگ سرخ ہے، کہیں زمین کا رنگ کالا ہے، کہیں زمین کا رنگ مٹیالا ہے، کہیں زمین کا رنگ کوئی ہے۔ اس زمین کے اندر سے انگور نکل رہے ہیں، اس زمین کے اندر سے کھجوریں نکل رہی ہیں، اس زمین کے اندر سے باغ نکل رہے ہیں، اس زمین کے اندر سے گندم نکل رہی ہے، اس زمین کے اندر سے مختلف جو ہے وہ اجناس وہ اسی میں سے نکل رہی ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں ذرا خیال کرو، انار نکل رہے ہیں، زمین وہ ہے، اس کے اندر رنگت وہ ہے، دوسری میں رنگت یہ ہے، تیسری کی رنگت یہ ہے، مختلف پھل نکل رہے ہیں، مختلف پھول نکل رہے ہیں، ان کی خوشبو الگ ہے، ان کی رنگت الگ ہے، پھر جو پھل پیدا ہوتے ہیں ذائقے الگ ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ جو ہے وہ ترش ہیں، کچھ ان میں یہ ہیں، کچھ دوسری کلر کے ہیں، کچھ کا رنگ بدلا ہوا ہے، اس کا رنگ یہ ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا ادھر دیکھو اور میری قدرت کو دیکھو، یہ سب کے سب یسقا بماء واحد، ان سب کو پانی ایک لگ رہا ہے، ایک پانی لگ رہا ہے، اوپر سے جو پانی آیا ہے اب وہ پانی ان سب کو لگ رہا ہے۔ زمین کے قطعے مختلف ہیں، پیدا ہونے والے پھل پھول بھی مختلف ہیں، اجناس بھی مختلف ہیں، اور پھر پانی ایک لگ رہا ہے۔ یہ ایک پانی قطعے زمین کے الگ، رنگتیں ان کی الگ، ان سب کے اندر پھر کوئی میٹھا، کوئی ترشا، کوئی کھٹا، کوئی کس قسم کا، یہ سب تغیرات کرنے والا کون ہے؟ اللہ دا نام کس طرح تے نہ لو گجرالے دے لوگوں، چیزاں بھی کس طرح تے گھندے ہو تے بول بھی کس طرح تے بولندے ہو۔ ان سب چیزوں کے اندر یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ایک پانی لگا کر ان مختلف قطعوں میں اگنے والی اجناس، پھل اور پھولوں میں مٹھاسیں اور کھٹڑی اور یہ ترشی، یہ سب چیزیں رکھنے والا کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان کی تخلیق کو دیکھو، زمین کی تخلیق کو دیکھو، آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا اختلاف ہے، رات اور دن کا اختلاف ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کے اجزاء کو بعض اجزاء کو اٹھاتا ہے، دن کے اجزاء میں داخل کر دیتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، دن کے بعض اجزاء کو اٹھاتا ہے
اور رات کے اندر داخل کر دیتا ہے. دن چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں, راتیں بڑی ہونے لگ جاتی ہیں. رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ تغیر ہو رہا ہے, یہ تبدل ہو رہا ہے, یہ دن بھی میری قدرت کا نشان ہے, یہ رات بھی میری قدرت کی نشانی ہے. سمجھ میں نہیں آیا, یقین نہیں آتا. رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ایک چیلنج کے طور پر ذکر فرماتے ہیں, فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اللہ پاک فرماتے ہیں ارائی تم, اے اخبر تم, خبر دو مجھے ذرا, بتاؤ نہ ذرا مجھے, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, اگر رب ذوالجلال یہ جو رات آ رہی ہے اس کے بعد تو دن آ رہا ہے, لیکن اگر وہ چاہے, وہ مرضیوں کا مالک ہے, وہ کر سکتا ہے, اگر وہ رات ہی رات کر دے, سرمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دے. اللہ پاک فرماتے ہیں من الہ غیر اللہ, اللہ کے سوا کون سا الہ ہے, کون سی ہستی ہے, کون سی وہ ہستی ہے, کون قدرتوں والا جو تمہارے پاس یاتیکم بضیاء, کہ وہ سورج وہ روشنی لے آئے, وہ دن کو لے آئے. فرمایا کیا سنتے نہیں ہو؟ آگے فرمایا اللہ پاک نے ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ. اگر پروردگار عالم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن بنا دے اور رات کو نہ آنے دے, اگر رات نہ آئے تو تمہارے سکون کا مسئلہ بن جائے گا, تمہارے جسم کے قوا کا مسئلہ بن جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں ہمیشہ کے لیے رات رات ہی بنا دوں, من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, ہم پھر تمہارے پاس دن کون لائے, ہمیشہ کے لیے دن بنا دوں, رات لانے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے. پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں فرمایا یہ جو میں نے دن بنایا ہے یہ دن بھی تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے, والنہار مبصرا, رات بھی تمہارے لیے بنائی ہے. جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, میں نے یہ رات بنائی ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو. مفسرین اکرام فرماتے ہیں دن میں انسان کام کاج کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, زمیندار زمینداری کرتا ہے, دفتر والا دفتر میں کام کرتا ہے, زراعت والا زراعت کا کام کرتا ہے, مزدور بیچارہ سارا دن اپنے جسم کو مزدوری میں کھپاتا ہے. اگر رات نہ ہو اور اس کے جسم کو آرام نہ ملے تو پھر اس کا جسم بیکار ہو جائے گا. دن کے بعد میرا رب رات لے کے آتا ہے لتسکنوا فیہ, تاکہ تم سکون حاصل کرو, آرام حاصل کرو, اور اس آرام کی وجہ سے تمہاری جو دن میں طاقت ختم ہوئی ہے, اعضاء کے اندر سے جو ضعف پیدا ہوا ہے, اس آرام سے تمہارے اعضاء میں وہ طاقت واپس کر دی جاتی ہے. رب ذوالجلال فرماتے رات اور دن یہ بھی میری قدرت کے شہکار ہیں. فرمایا اگلی بات فرمائی والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, یہ دریاؤں میں کشتیاں چل رہی ہیں, دریاؤں میں کشتیاں چل رہی ہیں,
لوگوں کے نفع کی چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر لے آ رہے ہیں۔ کسی دور کے اندر تو یہ کشتیاں باد پانی ہوا کرتی تھی، ہوائیں چلتی تھیں، کشتیاں بھی چل پڑتی تھیں۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، فرمایا اگر میں اس کو تیز چلا دوں تو کشتیاں ڈاما ڈول ہو جائیں، اگر میں اس کو روک دوں فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پھر وہ اسی کے اوپر کھڑی رہے، مہینوں گزر جائیں، میں ہواؤں کو نہ چلاؤں تو یہ نہیں چلتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دریاؤں میں یہ کشتیاں جو چل رہی ہیں، دریاؤں میں کے اندر، سمندروں کے اندر لاکھوں ٹن وزن کا سامان اٹھا کر یہ جہاز چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ کشتیاں، یہ بیڑے، کشتیوں کو بیڑا بھی کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دریاؤں میں کشتیاں، یہ بیڑے چلانے والا کون ہے؟ اللہ دا نام حصہ لو متا بارش نہ وس پے، لوڑ ہے بارش کی ہے وہ قدر نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بات یاد آ گئی سید عطا اللہ شاہ بخاری، وہ زور سے کہہ دو یار رحمت اللہ علیہ، کسی نے بلایا نا کہ شاہ جی ان کو قرآن سناؤ، کیا سناؤ؟ شاہ جی نے کہا بچپن سے سنانا شروع کیا، اب تو میرے اعضاء پہ بھی خزاں طاری ہو گئی ہے، اب کھڑا ہوتا ہوں لڑکھڑانے لگ جاتا ہوں، زبان دماغ میرا ساتھ نہیں دیتا، اس قوم کو آج تک میں نے قرآن سنایا، خدا کی قسم اگر یہ قرآن میں درختوں کو سناتا، میں پتھروں کو سناتا، وہ میرا ساتھ دیتے، لیکن ان انسانوں نے قرآن سننے کے باوجود بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ تو سمجھو ہر روز ایک سبق یاد کراؤ، ہر روز ایک سبق یاد کراؤ، اور قرآن کھول کھول کے سناؤ، پڑھ پڑھ کے سناؤ، آیات کی بارش برسا دو۔ باہر نکلتے ہیں پتہ نہیں مولوی یخا مرندہ پہ آئی، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ ابھی تھوڑا توجہ کرو۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، لوگوں کے نفع کی چیزیں وہ اٹھا کر بیڑے دریاؤں میں چلتے ہیں، ان بیڑوں کو چلانے والا، ان بیڑوں کو کنارے پر لگانے والا۔ او ذرا 12ویں پارے میں چلے جاؤ، سورت ہود میں اللہ کا نبی کشتی پہ سوار ہونے لگا ہے۔ اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اس کشتی کو چلانا، اس کشتی کا چلنا، اس کا ٹھہرنا کس کے نام کے ساتھ ہے؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اس اللہ کے نام سے معلوم ہوا کشتیوں کا چلانے والا، بیڑوں کو ڈبونے والا، بیڑوں کو پار لگانے والا کوئی اور نہیں ہے، صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ بھی جب آ جاتے تھے بھمر کے اندر، پانی کے بھمر میں جب ان کی کشتی آ جاتی تھی تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
جب کشتی بھنور میں آ جاتی تھی، جب کشتی گرداب میں آ جاتی تھی، تو اس وقت وہ بھی دعو اللہ، صرف کس کو پکارا کرتے تھے جی؟ مخلصین لہ الدین، کوئی واسطہ نہ دیتے، کوئی وسیلہ نہ پیش کرتے، کوئی ہاڑا نہ کہتے، کوئی طفیل نہ کہتا، کوئی بجاہ فلاں نہ کہتا، کوئی بحرمت فلاں نہ کہتا، بلکہ کہتے دعو اللہ۔ ادھر سے بچانے والا صرف کون ہے؟ او حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، جب مکہ فتح ہوا چلے گئے، او کنارے پہ پہنچے سمندر کے، کشتی جا رہی ہے حبشہ کی طرف، سوار ہو گئے ہیں، اب کشتی گرداب میں آئی ہے، گرداب میں آئی ہے، کشتی کا ناخدا، ناخدا کا لفظ جانتے ہو، او ملا جس کو کہتے ہو، کشتی کا ملا سواریوں سے کہتا ہے، کشتی کے سواروں سے، بھائی کشتی گرداب میں آ گئی ہے، کشتی بھنور میں آ گئی ہے، اب یہاں پر کسی بابا جی کو نہیں، کسی لات و منات و عزا حبل کو نہیں دہائی دینی ہے، اب یہاں پر خالص کر کے پکارنا ہے، تو صرف کس کو؟ حضرت اکرمہ کہنے لگے یہی بات تو مکے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد، محبت سے یار مجھے یقین ہے آپ سب کے دل میں میرے آقا کی محبت ہے، ذرا محبت سے پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہی تو کہتے ہیں، اسی بات سے تو اختلاف کر کے ہم وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، اگر یہی بات ہے تو پھر واپس پلٹتے ہیں، اور واقعتاً وہ واپس پلٹے ہیں، پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے رب نے دلیل کے طور پہ ذکر کیا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء وما انزل اللہ، اور وہ جو اتارتا ہے اللہ تبارک و تعالی من السماء آسمان سے، من ماء وہ جو پانی اتارتا ہے، اللہ توجہ دینا چاہتے ہیں، دعوت فکر دینا چاہتے ہیں، اور ذرا خیال کرو، ذرا خیال کرو، یہ آسمانوں پہ بادل بنتے ہیں، یہ کہاں سے بنتے ہیں میرے بھائیوں؟ سمندر سے، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اس میں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں، اور پھر اوپر جا کر ان کو میرا رب بادل بنا دیتا ہے، پھر بادل ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے، بڑے بوجھل بادل ہوتے ہیں، یہ ترسنے والے بادل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر کیا کرتے ہیں؟ ارسل الریاح، گوجرانوالہ والو، ارسل الریاح، میرا رب ہوائیں بھیجتا ہے، کیا بھیجتا ہے؟ ہوائیں بھیجتا ہے میرا پروردگار، اور یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ آسمانوں میں ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ کہاں بادل بنا؟ ہوا چلی، اتنے بوجھل بادل، اتنے بوجھل بادل، پانی سے بھرے ہوئے بادل، یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ جاؤ گے پڑھے لکھے لوگوں، یہ مفت ایئر کارگو سروس، تو سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ اور یہ آپ بہت سی چیزیں کارگو کرتے رہتے ہو نا، ہاں، دبئی سے کارگو آ گئی، انگلینڈ سے آ گئی، سعودیہ سے آ گئی،
کھجوریں ساتھ نہیں لا سکتے ہو، مدینہ میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کارگو سروس ہو جائے گی، آپ پہنچیں اور وہ وہاں پہنچ جائیں گی۔ یہ کارگو پیسے لیتی ہے تمہاری سروس، لیکن پروردگار عالم نے مفت ایئر کارگو سروس شروع کی ہوئی ہے۔ اب یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہے، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، میرا رب جہاں چاہتا ہے وہ ان بادلوں کو لے آتی ہیں، وہاں پھر پانی برستا ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، مجھے ذرا جواب دینا، یہ سمندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں پھر جا کے بادل بنتے ہیں، سمندر کا پانی میٹھا یا کڑوا؟ کڑوا پانی ہوتا ہے۔ اب کڑوے پانی سے بخارات اٹھے ہیں، یہ اوپر گئے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کی ہے، پھر ہوا نے اٹھایا، جہاں میرے رب کا آرڈر ہوتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے، وہاں جا کے وہ برستے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ ان میں سے یہ تم پانی اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ ذرا دیکھو، یہاں سے جو بخارات اٹھے نمکین پانی ہے، اور جب بادلوں سے پانی برسا وہ پانی غٹ پی تو جاتے ہو، بولتے نہیں ہو، وہ پانی جی میرے خیال میں سردیوں میں آپ کو میٹھا اچھا نہیں لگتا ہے، اس وجہ سے آہستہ بولتے ہو۔ نیچے سے جو اٹھا وہ نمکین تھا، اب برسا واپس تو وہ پانی میٹھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کون سے بزرگ ہیں، کون سی ہستی ہے جس ہستی نے وہاں قدرت کی مشین لگا کر کڑوے پانی کو میٹھا کر کے اتارا، اور پھر آگے سے کہتا ہے لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اگر میں چاہوں تو اس کو بھی کڑوا کر دوں، پھر میٹھا پیتے ہو تو شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اس کڑوے کو اوپر لے جا کر اپنی قدرت کی مشین فٹ کر کے کڑوے کو میٹھا بنا کے تمہاری طرف بھیجنے والا کون ہے؟ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ اور میں ایک واقعہ کبھی کبھی سناتا ہوں، شاید کبھی گجرانوالہ میں بھی سنایا ہو جی، سنا دے ماں بات۔ وہ بڑی مشہور بات ہے ہمارے ہاں، پتہ نہیں اب آپ وہ بات وہ مزاج سمجھیں گے یا نہیں، وہ بات آپ کی سمجھ میں یقیناً آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے علاقے میں چودھری ہوتے ہیں اور رانے ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں اور چیمے ہوتے ہیں جی، بٹ ہوتے ہیں، چلو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں ملک ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں یہ ملک؟ ہمارے ہاں اکثر ملک وہ دوڑ والے بیل رکھتے ہیں، دوڑ والے۔ میرے گاؤں کے قریب کے دو بچے، دو تین یہاں پڑھتے ہیں، ان سے مل کے پوچھ لینا، کسی دور میں ہمارے علاقے میں اگر آپ کہیں نا فلاں جگہ جلسہ ہے تو لوگ کہتے تھے کون کون سے بیل آ رہے ہیں؟ ہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا، بیلوں کا جلسہ۔ مولویوں کے جلسے کو وہ جلسہ نہیں کہتے تھے، فلانی مسیتی واز تھی مناتے بجائے، وہ بیل رکھتے ہیں دوڑ والے۔ اب ایک ملک صاحب تھے موسیٰ خیل کے علاقے کے، یہ موسیٰ خیل سے ایک رستہ جاتا ہے، اب تو وہ پکی سڑک ہے، کسی دور میں کچا رستہ تھا۔
وہاں چھوٹے چھوٹے ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں لوگ رہتے ہیں، اپنی زرعی زمینیں ہیں ان کی. تو ایک ملک صاحب کا بیل بیمار ہو گیا. میں یہ بات سنانے لگا، تم اللہ کا نام اونچا نہیں لیتے ہو اس پر. اس کا بیل بیمار ہوا تو وہ گیا اپنے محلے کی مسجد والے امام صاحب کو بلایا، مولانا میرا بیل بیمار ہے، اس کو دم کرو. تو حضرت بڑے دموڑو مشہور تھے، انہوں نے دم ڈالنا شروع کر دیا. اب صبح کے آئے تو وہاں رواج ہے، وہ سب سے پہلے چائے پیش کرتے ہیں. چائے دی حضرت صاحب کو، پراٹھا دیا، ناشتہ واشتہ ہوا، دم شروع ہو گیا. اب وہاں ہمارے ہاں 11 بجے پہلا کھانا مل جاتا ہے صبح والا. آپ لوگ تو میرے خیال میں 1-2 بجے کھاتے ہو اور رات والا 3 بجے. اب تو ترقی ہو گئی ہے، کسی شادی میں چلے جاؤ شہر میں، میں اس دن گیا 4 بجے شام کو کھانا ملا صبح. تو میں نے اس کو، جو اس کی شادی تھی، میں نے کہا یار یہ کیا کیا ہے؟ کہنا استاد جی اس لیے کیا ہے تاکہ صبح و شام والا آپ کو دوبارہ تکلیف نہ کرنی پڑ جائے. اب تو ترقی ہو گئی ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں اب. تو بہرحال اس نے کھانا دیا، دم چل رہا ہے. پھر دوپہر کو 2 پرا کیا، پھر اس نے دیا چائے کے ساتھ کھانا، دم چل رہا ہے. بیل ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے، جنبد نہ جنبد پڑا ہوا ہے. عصر کے بعد کا وقت ہے، وہ ملک اپنے گھر میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے گھر سے باہر کچا رستہ جاتا ہے. اس رستے پر ایک درویش جا رہا ہے. وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے، نوکر کو کہتا ہے، جاؤ وہ جو مولوی صاحب جا رہے ہیں نا ان کو بلا لو. تو وہ جو دم ڈالنے والے حضرت تھے نا، انہوں نے کہا نا توبہ توبہ توبہ، ملک صاحب ان کو نہیں بلانا، یہ ایسے ہیں ان کا تو سایہ کسی پر پڑ جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اتنے بڑے گستاخ ہیں یہ، تو ان کو نہیں بلانا. تو ملک تھا، اس نے کہا مولوی جی اپنی اوقات میں رہو، یہ میرا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنے ملازم کو کہا جاؤ بابا بلاؤ اس ولی اللہ، اس نیک بندے کو بلا لاؤ. وہ جو مولوی صاحب جا رہے ہیں بلایا اور وہ آئے. اب میں ان کا ایک طرز تکلم تھا وہ میں ذکر کروں گا، بہت سارے لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے اور مزہ بھی تب ہے کہ آپ سمجھ جائیں. وہ ایسے آئے نا جیسے اس کے ڈیرے پر پہنچے، دعا سلام ہوئی. اس کو کہتے ہیں اللہ راضی تھی وی میں کیوں بلایا. اللہ راضی تھی وی مجھے کیوں بلایا. وہ ملک صاحب کہنے لگے مولوی جی میرا بیل بیمار ہے، بہت قیمتی بیل ہے، آپ گزر رہے تھے، میں نے کہا آپ کو بلا لے، اس کو دم تو کر دو. اب آپ لوگ تو ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے، کیونکہ فتویٰ کی مشینیں تو آپ کی جیب میں رکھتی ہیں. یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، پتہ نہیں مسلمان کو رمن مجھے خدا کا واسطہ ہے، یہ کفر والی مشین بند کر اس کو. جدھر دیکھو اب اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. اور اللہ پاک معاف کرے، جب تک یوں تحقیق کے ساتھ فتوے لگا کر گفتگو نہ کی جائے تو ہمارے ساتھی پتہ کیا کہتے، کون بڑا ڈھلا مولوی آئی، ڈھلے مولوی نے ایک کتھوں آ گئے. اب حضرت صاحب نے، توجہ چاہوں گا، حضرت صاحب نے کیا کیا، اس بیل کی طرف ایک نگاہ کی، خیال کرنا گوجرانوالہ کے بھائیوں، اور پھر دوسری نگاہ آسمان کی طرف کر کے فرمایا اللہ. گوجرانوالہ کے مسلمانوں، میرے رب کا نام لینا تھا کہ بیل کھڑا ہو گیا. یہ پتہ ہے اللہ کا نام کس نے لیا تھا؟ تو شاہ جی جن کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، تصوف کا امام
چاروں سلسلوں کا امام، چاروں سلسلوں کا امام، لیکن خدا کی قسم جو اس کے پاس تصوف سیکھنے گیا انہوں نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ راضی تھی بھی قرآن پڑھیا کر۔ مجھے مولانا خلیل احمد صاحب وہاں بھچرا والے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، ان کے گھر کی طرف گلی سے گزر رہے تھے تو مجھے کہنے لگے اس گلی سے گزرتے ہوئے اوپر عورتیں یہ گوبر نہیں تھاپتی ہیں، جو آپ نے دیکھا کبھی، وہ اوپر کنارے مکان کے کنارے پر بیٹھ کر وہ گوبر تھاپا کرتی تھیں، حضرت یہاں سے گزرتے تھے تو حضرت کو وہ گوبر مارا کرتی تھی، اور گزرتے ہوئے وہ اللہ کا بندہ یوں گزرتے گزرتے کہتا چلا جاتا تھا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو کسی نے کہا حسین علی کہو رحمت اللہ علیہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ گزرتے ہوئے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کیوں کہتے چلے جاتے ہو؟ اوپر سے وہ گوبر مارتی ہیں، فرمانے لگے یہ اپنا کام کرتی رہیں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اور پھر فرمانے لگے کل دن قیامت کا بھی آئے گا نا، آنا ہے کہ نہیں؟ کل قیامت کا دن آئے گا، اس گلی کے در و دیوار گواہی تو دیں گے حسین علی نے گزرتے ہوئے تیری توحید کا مسئلہ تو بیان کیا تھا۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور وہ جو آسمانوں سے اتارتا ہے پانی۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اور رمضان قریب آ گیا، رمضانیوں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ وہ پانی برسا کے احیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، آباد کرتا ہے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ زمین میں جو چوپائے پھیلا دیے ہیں، جائیے ذرا چلو ادھر نہیں دیکھتے ہو، جنگلوں کے اندر جاؤ، کیسے کیسے جانور جنگلوں میں پھر رہے ہیں، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، وہاں جنگلوں میں کوئی وینٹری ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو چارہ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کو پانی پلانے والا بھی انسانوں میں سے کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی ساری پرورش بھی ہو رہی ہے، ان کے بچے بھی پرورش پا رہے ہیں، ان کے رزق کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں نہ سمجھے ہو، اور یہ میں نہ مولانا مفتی محمد جاجروی مدثر علی فرماتے ہیں، ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں کتنا خوبصورت معنی کیا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں، یعنی کیسے کبھی ہوا مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، کبھی شمال سے کبھی جنوب سے آ رہی ہے، یہ کبھی ہوائیں تیز چل رہی ہیں، کبھی آہستہ چل رہی ہیں، کبھی آندھیاں چل رہی ہیں، کبھی طوفان آ رہے ہیں۔ فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کو مسخر کیا ہوا ہے، تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے۔ رب
رب ذوالجلال نے اب یہاں ذرا توجہ چاہوں گا، خلاصہ نکالنے لگا ہوں۔ اوپر اعلان کیا گیا تھا، موضوع بیان کیا گیا تھا، کیا موضوع بیان کیا گیا تھا؟ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود کلا، مزہ نہیں آیا، تم سب کا معبود کلا اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی ہستی قابل عبادت نہیں ہے مگر اسی کی ذات ہے، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ اب اس پر دلیل ذکر کی گئی ہے، نمبر 1 آسمان کو، نمبر 2 زمین کو، نمبر 3 رات کو، نمبر 4 دن کو، نمبر 5 کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا، نمبر 6 اور بارش آسمان سے بادلوں کا برسنا، بارش کا برسنا، پھر مردہ زمین کا، غیر آباد زمین کو آباد کرنا، پھر ہواؤں کا چلانا، پھر آسمان و زمین کے درمیان جو بادلوں کو مسخر کر کے تمہارے کام میں لگا دینا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ سب دلیلیں میں نے دی ہیں، اتلے دعوے کے لیے جو اوپر دعویٰ ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ دلیلیں ہیں کس کے لیے؟ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، لآیات اے لدلالات، اس میں بڑے دلائل ہیں، لیکن مستفیدین کون سی قوم ہے؟ فرمایا لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جہان بنایا مسئلہ، ذرا زور سے جہان کو بنایا مسئلہ توحید کی خاطر۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا مسئلہ توحید کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابیں اتاری مسئلہ توحید کے لیے۔ اس جہان کی ایک ایک چیز کو میرے پروردگار نے پیدا کیا ہے، تو اس جہان کی ایک ایک چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ایک ایک ذرہ کائنات اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا شریک، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ عرض کرنا چاہتا تھا مسئلہ توحید کی خاطر یہ سب کچھ بنایا گیا۔ رب ذوالجلال نے اس پر بھی قرآن مقدس میں بہت سی آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اتامر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ینزل الملائکۃ بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض ذرا زور سے کہو یار، خلق السماوات والارض بالحق۔ اس حق کیا مطلب ہے؟ حق کے ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ آسمان و زمین بنایا۔ توحید کی ضد ہے۔ ابھی یار قرات والے بھائی فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے صفات کی بحث میں پڑھا ہوگا، مقدمۃ الجزری میں، فوائد مکیہ میں، تحسیر التجوید میں پڑھا ہوگا کہ شین میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ او دیکھو وہ بول رہا ہے جس نے سر پہ پگڑی باندھی ہے، تفشی تے تسی آ شرک ہے۔ اور شین میں صفت کون سی بول رہا ہے؟ ذرا زور سے کہو توحید کی ضد کیا ہے جی؟ شرک۔ میرے بھائی توحید کو اپنائے گا جنت کا مستحق بن جائے گا، اگر ضد کو اپنائے گا، رب کی توحید نہیں مانی، اس کی صفات میں نبیوں ولیوں
غوثوں قطبوں ابدالوں زندوں مردوں کو شریک کیا. یاد رکھ لینا اس کا فیصلہ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا کسی کو فقد پس پکی بات ہے حرم اللہ. کیا معنی ہے؟ ذرا آہستہ بولو کیا معنی ہے؟ اور آہستہ بولو کیا کر دیا اللہ نے؟ حرم اللہ حرام کر دیا اللہ نے علیہ الجنہ اس مشرک کے اوپر. کس چیز کو؟ یہ جو اشاعت التوحید کے سٹیجوں سے مسئلہ توحید کا بیان، اس بات کا بیان، شرک کی تردید ہوتی ہے. خدا کی قسم یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، انسانیت کی خیر خواہی کی بات ہے. انسانیت کی خیر خواہی ہے. اس لیے کہ جو بندہ ایمان باللہ وحدہ اس پہ مضبوط ہے ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن شرک ایک ایسا موذی مرض ہے، ایسی گندی بیماری ہے، یہ جس کو لگ گئی اگر دنیا میں اس نے اس کا علاج نہ کیا یعنی توبہ نہ کی اس حال میں مر گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک تو حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. آگے کیا کہا؟ بس وما للظالمین من انصار. وما میں رمضانی حافظ نہ پکا حافظ نہ. وما للظالمین من انصار. اس جملے پہ غور کرو مسلمانوں، غور کرو قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں چھڑائے گا فلاں چھڑائے گا. کوئی کہتا ہے دروازہ جنت پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے. کوئی کہتا ہے ہمارے بابا جی آئیں گے ہاتھ پکڑیں گے انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. قرآن کہتا ہے اور اس نظریے کے لوگوں ظالمین، اس ظالمین سے مراد وہی پچھلا ہے من یشرک باللہ والا، وہ ظالم. فرمایا ما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نصیر کوئی نہیں ہوگا، مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. جلالین پڑھنے والے جانتے ہیں. علامہ سیوطی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا کوئی مددگار مصیبت آنے لگے اس کو روک دے، یا مصیبت آ جائے پھر اس کو اٹھا دے، کوئی نہیں ہوگا. ایسوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس عقیدے کی درستگی کی ہے قرآن مقدس میں کہ تم کہتے ہو فلاں چھڑا لے گا فلاں چھڑا لے گا. نہیں، خدا کی قسم جو اس کی پکڑ میں آ گیا پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے کہ زنا گناہ ہے، چوری ذرا زور سے کہو، ڈکیتی، ناحق قتل کرنا، رشوت لینا، سود لینا، پکی گل ہے. دیکھو سود لینا یہ بلڈنگ کتوں بنا دے. چپ کر دے گلا مالا جنہیں نہیں بنائی نہیں انہوں نے گل نہیں کرتا. کہاں سے بنتی ہیں 100 منزلہ عمارتیں. بہرحال سود ظلم ہے. چوری ذرا زور سے کہو یار، چوری، ڈکیتی، ناحق قتل کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، بغض کرنا، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا گناہ ہے. یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ذرا زور سے کہو. یہ چوری ظلم ہے، ڈاکہ ظلم ہے، ناحق قتل کرنا ظلم ہے. یہ سارے ظلم ہیں. لیکن شرک
یہ ظلم عظیم ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک معاف کر دوں گا ما دون ذالک، اس سے نیچے نیچے، اس سے نیچے نیچے جو گناہ ہیں۔ اگر کوئی زانی بغیر توبہ کے مر گیا، چور بغیر توبہ کے مر گیا، ڈاکو بغیر توبہ کے مر گیا، رشوت خور بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اگر میری رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور میرے محمد، ذرا زور سے یار، صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کشائی فرمائی، شفاعت فرما دی، مرضی آ گئی اس مالک الملک کی، فرمایا یغفرو، میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر بغیر توبہ کیے مشرک دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک نے قانوناً ذکر فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ پروردگار عالم یہ اپنے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے کو معاف نہیں کرے گا، وہ ظلم کرنے والا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہاں اللہ پاک فرماتے ہیں گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنا یہ بغاوت ہے۔ شرک کرنا کیا ہے؟ یہ معاف نہیں کرے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کی میری غرض یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام مقدس میں اس مسئلے کو بیان کیا، پھر اس مسئلے پر دلائل ذکر کیے، عقلی، نقلی، وحی اور اعترافی دلیلیں اللہ پاک نے ذکر فرمائیں، اس مسئلے کو واضح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، کہا سنا اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔